يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. محترم سامعین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، رجب کے مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ماہ رجب کے بارے میں تمام تفصیلات آپ تک پہنچائی جا چکی ہوں گی، یہ مجھے یقین ہے۔ دو جملوں میں اتنی بات یاد رکھیں کہ رجب کے مہینے میں کوئی بھی خاص عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ بے شمار بدعتیں اس مہینے میں ایجاد کر لی گئی ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ درود ہیں اس مہینے کے، کچھ نمازیں ہیں، کچھ روزے ہیں، کچھ کونڈے وغیرہ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، مگر ان میں سے کچھ بھی اس مہینے کو دیگر عام مہینوں کی طرح جو فرض اور نفل عبادات میں ہم سال کے سارے مہینے گزارتے ہیں اسی طرح اس مہینے کو بھی گزاریں۔ اس میں الگ سے خاص طور پر کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ میں نے جو بات آپ تک پہنچانے کا آج ارادہ کیا ہے وہ اس قدر ضروری ہے کہ ہمارے درمیان یہ بات پہنچانی پڑ رہی ہے۔ یہ بڑا ہی ایک المیہ اور بڑا افسوس کا معاملہ ہے۔ تعلیم قرآن کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے، کیسے ترغیب دلائی جائے، کیسے رغبت دلائی جائے یا کیسے احساس دلایا جائے۔ بہرحال اس طرح ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید روئے زمین کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ روئے زمین کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کا جو لفظ ہے نا، قرآن کا جو لفظ ہے، یہ لفظ یا تو قراءہ سے بنا ہے پڑھنے سے، یا تو قران سے بنا ہے ساتھی سے۔ قرن ساتھی کا معنی دیتا ہے اور قراءہ یہ پڑھنے کا معنی دیتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دونوں ہی اعتبار سے یہ مختلف ہے۔ قرآن اگر قرأ یقرأ پڑھنے کے معنی میں ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اور قرآن اگر ساتھی کے معنی میں ہو تو دنیا کی کوئی بھی کتاب انسانوں کے ساتھ قرآن سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی جتنے انسانوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، جتنے انسانوں کا ساتھی قرآن بنا ہوا ہے، دنیا کی کوئی بھی کتاب انسانوں کا ایسا ساتھی بنا ہوا نہیں۔ تو دونوں ہی اعتبار سے قرآن قرآن ہے، پڑھے جانے کے اعتبار سے بھی اور ساتھ کے اعتبار سے بھی۔ مگر درد اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی عظیم کتاب کو لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر پڑھنا نہیں جانتے، ایمان تو رکھتے ہیں مگر پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جبکہ قرآن پڑھنا اگر کوئی سیکھنا چاہے تو بہت زیادہ ذہین اگر ہے، بہت زیادہ شارپ مائنڈڈ ہے، تو وہ 2 مہینے میں 0 سے شروع کر کے قرآن پڑھنا شروع کر سکتا ہے، اگر اچھا ذہن رکھتا ہے تو۔ تھوڑا سا کم اچھا ہے تو 3-4 مہینے لگ جائیں گے۔ بہت کم ذہن ہے، یہ 2 مہینہ میں کہہ رہا ہوں، صرف 1 گھنٹہ روزانہ نکالے تو 2 مہینے میں ایک تیز ذہن والا قرآن پڑھ سکتا ہے، 0 سے شروع کر کے بالکل۔
3-4 مہینہ 1-1 گھنٹہ نکالے تو اس سے کم ذہن والا بھی اگر سال بھر کوئی 1-1 گھنٹہ لگا لے تو وہ تو لازماً قرآن پڑھنا سیکھ ہی جائے گا۔ یعنی کہ ہماری پوری زندگی میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو پڑھنا سیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ کا کچھ عرصے تک وقت نہیں ہے، ہم نہیں سیکھ پاتے۔ زندگی کی ضروری چیزیں کتنی محنتوں اور مشقتوں کے باوجود ہم سیکھ لیتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتے۔ اس سے تھوڑی افسوس کی اور بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا تو جانتے ہیں مگر قرآن کو سمجھتے نہیں۔ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید کے حقوق میں سے قرآن مجید کا ہمارے اوپر جو حق ہے وہ عام طور پر 5 حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو ہم قرآن کا ادا کر دیتے ہیں، اس کے بعد کے حقوق ہم مار لیتے ہیں۔ پہلا حق ہے قرآن مجید پر ایمان لانا۔ بلا شبہ ہم سب لوگوں کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، ایمان تو ہے، پہلا حق ہم نے ادا کر دیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تجوید اور اچھی آواز کے ساتھ تلاوت، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ یہاں بے شمار لوگ حق ماننے والے بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنا، یہ تیسرا حق ہے۔ قرآن مجید پر عمل کرنا، یہ اس کا چوتھا حق ہے۔ اور قرآن مجید کی ترویج، تبلیغ اور اشاعت کرنا، یہ اس کا 5واں حق ہے۔ یہ تمام حقوق میں سے صرف ایمان والا حق تو سارے مسلمان ادا کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد کے حقوق میں کوتاہی ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ حضرین، جس قرآن کی حق تلفی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اس قرآن کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ قیامت کے دن آپ کے بارے میں حجت بنے گا، آپ کے بارے میں یہ دلیل بنے گا یہ قرآن۔ بس فرق یہ ہے کہ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف۔ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ، قرآن حجت ہے قیامت کے دن، لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یا تو آپ کے حق میں یا تو آپ کے خلاف۔ اب ہم سب لوگوں کو دیکھنا ہے کہ قرآن کی گواہی سے، قرآن کے حجت بننے سے تو ہم اور آپ میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہمیں طے کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ قرآن مجید سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں آپ کو بطور امانت دینا چاہوں گا، اسے زندگی بھر نہ بھولیں اور خاص طور پر اپنے بچوں کو بتائیں۔ قرآن مجید سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ، رسول کہیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس عظیم قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالی سے شکایت کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس عظیم قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یقین مانیے قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ تو قرآن کو چھوڑ دینے کی کوئی ایک شکل نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان نہیں لانا، یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن قرآن پر ایمان لا کر اس کی تلاوت نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کے اسے نہ سمجھنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کر کے سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنا، یہ بھی چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کی طرح کسی اور چیز کو اپنا لینا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔
اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے بجائے دنیا کے کسی اور طریقے کو اپنا لینا، یہ بھی قرآن کو ہر اعتبار سے ہم گرفت میں آئیں گے اور ہم سے کہا جائے گا کہ اے میرے رب میری اس قوم نے. دوسری طرف یہ دیکھیے کہ میری قوم سے مراد کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے وہ تو قوم میں تھے ہی تھے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑا تھا، مگر قیامت تک جو لوگ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں وہ سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں، لہذا قوم میں وہ سبھی مراد ہیں. اور ہم بھی یقین مانیں، آج علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں قرآن کو جتنا چھوڑا گیا ہے نزول قرآن سے لے کر آج تک کسی زمانے میں قرآن کو اتنا نہیں چھوڑا گیا تھا. آج قرآن مجید کے بارے میں ایسا دوہرا معیار اور ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی قرآن کی توہین اور بے حرمتی کر دے تو ہمارا ایمانی جذبہ فوراً جاگ جاتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر بے حرمتی کرنے والا ہمارے ہتھے چڑھ جائے تو نہ جانے ہم اس کی کیا حالت کریں. مگر روزانہ اس قرآن کو ہم اور آپ اپنے پیروں تلے رونتے ہیں عملی طور پر، پھر ہمارا ضمیر نہیں جاگتا، پھر ہمارا ضمیر نہیں جاگتا ہے. قرآن کی طرف ہم پیٹھ نہیں کرتے مگر قرآن کا ایک حکم نہیں مانتے. قرآن کی طرف ہم پیر نہیں کرتے مگر قرآن کے احکام کو پیروں تلے رون دیتے ہیں. قرآن مجید کو سب سے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں مگر زندگی میں قرآن کا نمبر سب سے نیچے آتا ہے. رکھنے میں سب سے اوپر ہے مگر اہمیت دینے میں سب سے نیچے اس کا نمبر آتا ہے. قرآن مجید شاندار پیجوں میں، شاندار انک سے، شاندار جلدوں میں، شاندار جزدان میں لپیٹ کر جہیز میں برکت کے لیے دیا جاتا ہے. قرآن مجید سے کاروبار، اگزام میں کامیابی، سفر میں حفاظت اور دنیا بھر کی ساری مشکلات آسان کی جاتی ہیں، مگر قرآن مجید کے احکام پر چل کر آخرت کی مشکلات آسان کرنے کی فکر نہیں ہے. قرآن مجید سے دم کر کے، قرآن مجید سے تعویذیں بنا کر مطلوبہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر قرآن پر عمل کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اب یہ کیسا دوہرا معیار ہے کہ ایک طرف دنیا کی ساری اچھائیاں ہم قرآن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. نہ جانے کتنی بار میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ آج کوئی بھی عام آدمی ہمارے بارے میں یہ جانتا ہے کہ میں عالم ہوں تو ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے عالم ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے کاروبار بڑھیا ہو جائے. یعنی کہ ہمارا علم تو ہے ہی اس کام کے لیے کہ ہم تجوریاں بھروا دیں، بیماریاں دور کروا دیں، تقدیریں سنوار دیں اور بیڑا پار کروا دیں. ہمارا علم تو اس لیے ہے ہی نہیں کہ ہم ان کی آخرت سنوار دیں. آخرت سنوارنے والے سوال ہم سے بہت کم کیے جاتے ہیں اور دنیا سنوارنے والے سوال ہم سے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ موجودہ دور کے لوگوں کے ذہنوں میں آخرت چل ہی نہیں رہی ہے، چل صرف دنیا رہی ہے. یہ قرآن مجید کے بارے میں. اگر میں قرآن مجید کے بارے میں چند باتیں آپ تک پہنچاؤں تو سلسلے وار کچھ باتیں میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہوں گا، ذرا ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے قرآن ہدایت ہے. قرآن ہدایت ہے. قرآن مجید ہدایت کے بارے میں کچھ باتیں اس طرح کہتا ہے کہ قرآن پوری کائنات کے لیے بھی ہدایت ہے مگر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے صرف متقین ہیں. آل عمران میں ہدی للناس کہا گیا، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، مگر سورہ بقرہ میں کہا گیا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی ہدایت کا انتظام تو سب کے لیے ہے مگر ہدایت حاصل کون کریں گے؟ متقین کریں گے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ قرآن جو راستہ دکھاتا ہے وہ سب سے معتدل، سب سے درمیانہ، سب سے شاندار راستہ ہے. قرآن سب سے بہترین راستہ دکھاتا ہے اور جو ایمان والے اس پر عمل کریں اس کو خوشخبریاں سناتا ہے، اس کو خوشخبریاں سناتا ہے. قرآن مجید کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ
کتاب مبارک بابرکت کتاب. قرآن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب شفا بھی ہے، مگر یاد رہے اس قرآن میں شفا کا لفظ قرآن کے لیے 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کتنی بار؟ 4 بار. اور حیرانی ہوگی کہ چاروں مرتبہ قرآن کے ساتھ شفا کا لفظ دل کی بیماریوں کے شفا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ہم اسے دل کی بیماریوں سے شفا کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے. لازماً یقینی طور پر یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، مگر اصل میں یہ جو شفا ہے وہ شفاء لما فی الصدور. یہ صدور، یہ دل کی بیماری کو، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری شرک کی ہے، سب سے بڑی بیماری کفر کی ہے، نفاق کی ہے. دل کی بیماریوں میں بڑی بیماری جو ہے وہ حسد کی ہے، وہ جلن کی ہے، وہ بغض کی ہے، وہ کینہ کی ہے. ان بیماریوں سے شفا دراصل قرآن کے اندر ہے. قرآن مجید کے بارے میں قرآن کیا کیا کہتا ہے اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ہم اور آپ ذہن میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا تم میں سب سے بہترین ہے. آخر کیوں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ بے شمار دنیا میں ایسے کام ہیں جو اللہ کو پسند آتے ہیں، مگر سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے. قرآن سیکھنے اور سکھانے والا دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے یا قرآنی علوم، دینی علوم سیکھنے والوں کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ بس پوچھئے مت، کہ جو دینی علم سیکھنے کے لیے کسی راہ پر نکلتا ہے وہ دراصل جنت کے راستے میں. دینی علم سیکھنے والے کے لیے کائنات کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور بے شمار فضیلتیں دینی علوم سیکھنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. قرآن مجید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم، صحابہ کرام کا ایک مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس آ کر یہ کہا کہ سنو، یہ بطحان یا عقیق جا کر روز تمہیں بغیر کسی گناہ کے 1 2 3 اونٹ مل جائیں صحت مند فربا تو کیسا لگے گا تمہیں؟ صحابہ کرام نے کہا ہمیں بہت اچھا لگے گا، ہم سب کو اچھا لگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد جاؤ، 1 آیت قرآن مجید کی سیکھو 1 اونٹ کے برابر، 2 سیکھو 2 کے برابر، 3 سیکھو 3، جتنی آیتیں سیکھو گے اتنے فربا اونٹ کے برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی 1 آیت کو اس زمانے کی سب سے پسندیدہ دولت سے تعبیر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا. یاد رہے ہمارے لیے اونٹ کوئی اٹریکٹیو چیز نہیں ہے، مگر اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال اس لیے دی تھی کہ ایک فربا اور صحت مند اونٹ بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی دھوکہ دڑی کے ان کو حاصل ہو جائے، ان کے لیے بہت بڑی دولت تھی. تو آج ہم اور آپ جس دولت کو بھی پسند کرتے ہیں اس دولت کو ذہن میں رکھ کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری پسندیدہ دولت سے بہتر قرآن کی 1 آیت سیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابی ابن کعب قرآن کے بڑے ماہر اور بڑے شاندار قاری تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے کہ میری امت میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری کتاب التفسیر کی ایک حدیث ہے، اگر اس حدیث کو محسوس کر سکتے ہوں تو محسوس کریے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر کی حدیث ہے. ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں ان اللہ قد سمانی، اللہ کے نبی اللہ نے میرا نام لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا. پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی
اللہ نے اپنے پاس کے لوگوں میں یعنی فرشتوں میں میرا ذکر کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا ذکر کیا. بس یہ سننا تھا. ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے. یہ قرآن کی بہترین قرأت اور تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر کہا کہ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیے. اگر قرآن مجید سب سے اچھی طرح آپ سے کوئی کیچ کر سکتا ہے تو وہ یہ ہیں, ان کو پڑھ کے سنائیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی اپنی زندگی میں. اس حدیث کو پریکٹیکل ہوتے ہوئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور اس حدیث کو یاد کیا. ایک صحابی تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے دور میں ان کو مکہ کا گورنر بنایا تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاد رہے صحیح مسلم فضائل قرآن کے ابواب میں یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکہ جا رہے تھے تو مکہ کے گورنر عاصم بن وائل غالباً ان کا نام تھا, نام میں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے, وہ مکہ سے باہر نکل کر اسفان نامی جگہ پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے آئے. یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات محسوس کرا دوں کہ اگر ہمارے گھر ہمارے یہاں کوئی قابل قدر قابل عزت مہمان آ رہا ہو تو ادب اور سلیقہ یہ ہے کہ ہم گھر سے نکل کر کچھ دور جا کر ان کا استقبال کریں. ٹرین سے آ رہے ہوں تو ہم ریلوے اسٹیشن پہنچ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ اسلامی مشن سے واپس آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر چلے جاتے تھے اور راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے. ادھر سے کامیابی حاصل کر کے ہمارے صحابہ آ رہے ہیں. تو یہ ادب ہے کہ آپ ریلوے اسٹیشن چلے جایا کریں, بس اسٹیشن چلے جایا کریں, یا جہاں وہ اتر رہے ہوں وہاں چلے جایا کریں. اور اگر بہت زیادہ عزت اور احترام والے ہیں تو دلی چلے جایا کریں, جہاں وہ اتر رہے ہوں وہاں چلے جایا کریں, وہاں سے ان کو ریسیو کریں. یہ ان کی عزت افزائی ہوگی, یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. وہ آئے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا مکہ میں اپنی ذمہ داری کس کو سونپ کر آئے ہو؟ سلیقہ سیکھیے کہ گورنر استقبال کے لیے گئے ہیں, کتنے دنوں لگیں گے؟ جی, مکہ کا گورنر مکہ سے باہر امیر المؤمنین کا استقبال کرنے گئے ہیں, کتنے دن لگیں گے؟ کچھ گھنٹے, ہے نا, گئے ہیں استقبال کر کے آ جائیں گے. تو وہ دیکھتے کہ ارے تم یہاں, تو اپنی جگہ کسے ذمہ داری سونپ کر آئے ہو؟ کیا معلوم ہوا کہ جہاں کے آپ ذمہ دار ہیں وہاں سے اگر آپ ہٹتے ہیں تو آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ کے پیچھے آپ کی ذمہ داری کون ادا کرے گا. یہ آپ کو فکر, یہ نہیں کہ میں تو جا رہا ہوں, اب کچھ بھی ہو مجھے کیا مطلب, میں تو ہوں نہیں. جی نہیں, آپ ہیں نہیں مگر ذمہ دار آپ ہی تو ہیں. اگر آپ اپنی جگہ سے ہٹ رہے ہیں تو اس جگہ کی ذمہ داری کسی کو سونپیے. آگے اور آداب انہوں نے کہا ابن ابزہ کو میں نے ذمہ داری سونپی ہے. پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ اس بات کا احساس رکھتے تھے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے بھی باہر جائیں تو کسی کو ذمہ داری, یعنی آلریڈی انہوں نے ذمہ داری دی تھی. انہوں نے کہا ابن ابزہ کو ذمہ داری دی. اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, یہ ابن ابزہ کون ہے؟ ہمارا ایک غلام ہے جسے آزاد کر دیا میں نے, ہمارا ایک آزاد کردہ غلام ہے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے ایک غلام کو آزاد, ایک غلام کو تم نے اپنی جگہ مقرر کر دیا؟ تب انہوں نے کہا اللہ کے رسول قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے, فرائض کا عالم ہے, قرآن کا جانکار ہے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے, بولے صحیح میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کچھ لوگوں کی عزت بڑھا دے گا اور کچھ لوگوں کی عزت گھٹا دے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا مقام و مرتبہ بلند کر دے گا
وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ کا اسی قرآن کی وجہ سے مرتبہ گر بھی جائے گا۔ گریبان میں ہاتھ رکھیے اور سوچئے کہ ان دونوں کیٹیگری میں سے ہم کس میں فال کرتے ہیں، کس میں آتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے جن کی عزت، جن کا مقام بڑھنا چاہیے، ہمارا شمار ان میں ہے، یا قرآن کی وجہ سے جن کی عزت اور جن کا مقام گر جانا چاہیے، ہمارا شمار ان میں ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے محسوس کیا کہ ارے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے سچ ہوتی بھی دکھائی دی کہ ابن ابزہ کو صرف قرآن کے عالم ہونے کی وجہ سے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبد الرحمن بن ابی سلمہ ایک صحابی تھے، 6 سال کی عمر میں امامت کرنے لگے تھے۔ کتنے؟ 6 سال کی عمر میں۔ بڑی دلچسپ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ عبد الرحمن بن ابی سلمہ 6 سال کی عمر میں امامت کرنے لگے تھے۔ ان کے پاس ایک ہی کپڑا تھا جو گھٹنے سے نیچے تک مشکل سے پہنچتا تھا، تو جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو کپڑا اوپر ہو جاتا تھا۔ تو ان کی امامت میں نماز ادا کرنے والی کچھ خواتین نے آپس میں کہا کہ امام صاحب کو تو ڈھک لو اچھے سے۔ پھر باقاعدہ خواتین نے ان کے لیے کپڑے سلے اور ان کو کپڑا ہدیہ کیا کہ امام صاحب یہ پہنا کریں۔ اب اس حدیث کے اندر نیچے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی سلمہ 6 سال میں امامت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علاقے میں ان سے زیادہ قرآن کسی کو یاد ہی نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان سے زیادہ قرآن کسی کو یاد ہی نہیں تھا، وہ امامت کر رہے ہیں 6 سال کی عمر میں۔ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم بھی یہی دیا ہے کہ تم میں سے امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو قرآن کا سب سے اچھا پڑھنے والا ہے۔ یعنی کہ جو سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے مفتی ہیں، نہیں، عالم دین کے مسائل جاننے والے ہوتے ہیں، عالم دین کی باریکیاں جاننے والے ہیں، مگر نماز میں امامت کا حقدار وہ ہے جو قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہو۔ ہاں، اگر 2 لوگ قرآن میں برابر ہیں اور دوسرا عالم بھی ہے تب ان کا حق بڑھتا ہے، مگر ایک شخص قرآن بہترین پڑھتا ہے، دوسرا عالم بہت بڑا ہے، تو امامت کا حقدار کون ہوگا؟ عالم صاحب نہیں، بلکہ قاری صاحب جو قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے سکھانے کے دور کے بارے میں فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائیں، یتلون القرآن ویتدارسونہ، وہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو سیکھیں سکھائیں، قرآن کا درس کریں۔ یاد رہے، قرآن کے درس سے مراد قرآن پڑھنا سیکھنا بھی ہو سکتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، قرآن کا درس کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیم کے لیے جو لوگ بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا حفتہم الملائکہ، فرشتے ایسی محفلوں کو گھیر لیتے، نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں، اپنے قریبی فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سیکھنے کے دور میں ہونے والی پریشانی کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے ماہر ہیں، فر قرآن پڑھتے ہیں، ان کا درجہ تو عظیم ترین فرشتوں میں ہوگا، مع الکرام البررہ، باعزت فرشتوں میں ان کا شمار ہوگا جو شاندار قرآن پڑھتے ماہر ہیں۔ مگر جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، زبان اٹکتی ہے، پریکٹس نہیں ہے، ابھی قرآن پڑھنا سیکھا ہے، یا قرآن پڑھنے میں اسے یتعاہد، ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، دوہرا کے پڑھتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے، تھوڑا سا قرآن پڑھنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قرآن پڑھنے کا ڈبل اجر ملے گا، ان کو قرآن پڑھنے کا ڈبل اجر ملے گا۔ ماہرین جو ہیں وہ تو لے گئے، مہارت حاصل کر چکے ہیں وہ، مگر جو انڈر پروسیس ہیں، جو ابھی پڑھنا سیکھ رہے ہیں، جو ابھی پریکٹس کر رہے ہیں، جن کو دشواری ہو رہی ہے، اٹک کر پڑھ رہے ہیں، انہیں ڈبل اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کے بارے میں، یاد رہے صاحب قرآن سے مراد صرف حافظ قرآن نہیں، صاحب قرآن سے مراد قرآن پڑھنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کا احترام کرنے والا، صاحب قرآن،
حافظ قرآن نہیں، صاحب قرآن. کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ حافظ تو ہیں مگر صاحب قرآن نہیں. حافظ قرآن تو ہیں مگر صاحب قرآن نہیں ہے. صاحب قرآن غیر حافظ بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص حافظ نہیں ہے مگر صبح شام قرآن کی تلاوت کی عادت رکھتا ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ صاحب قرآن ہے، چاہے حافظ قرآن نہ ہو. جو حافظ قرآن ہے اور قرآن کی رعایت کرتا ہے، تعلیم پر عمل کرتا ہے، وہ بھی صاحب قرآن. صاحب قرآن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صاحب قرآن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائے گا، پڑھو اور چڑھو، پڑھو اور چڑھو. تمہارا مقام وہ ہوگا جہاں تمہاری آیتیں پوری ہوں گی. جب تم آخری آیت پڑھو گے اپنے درجات بلند کرتے چلے جاؤ، چڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ. جہاں تمہاری آیت ختم وہاں تمہارا مقام ہوگا، وہاں تمہارا رتبہ ہوگا. صاحب قرآن کی عظمت میں، عزت میں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو نورانی جوڑا عطا فرمائے گا. تاج، اللہ رب العالمین انہیں عزت کا تاج پہنائے گا. والدین کہیں گے یہ کہاں سے، یہ کیسے؟ تمہارے اولاد کی قرآن کی عظمت کی وجہ سے. اللہ رب العالمین ان سے یہ کہے گا. قرآن مجید پڑھنے والوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی. اور یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یاد رہے کسی بھی معنی والے ایک لفظ کو لفظ کہتے ہیں. قلم ایک لفظ ہے مگر قلم میں جو حرف ہے وہ 3 ہیں. لفظ ہوتا ہے کہ کئی حرفوں سے مل کر ایک معنی والا لفظ بن جاتا ہے. گھر ہے، کتاب ہے، کاپی ہے، قلم ہے، مسجد ہے، یہ سب ایک لفظ ہے، ایک معنی دینے والا لفظ. مگر ان سب میں حروف زیادہ ہوتے ہیں. مسجد میں 4 حرف، ٹھیک ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اب یہاں پر کوئی مسجد پڑھ رہا ہے تو 4 حرف پڑھ رہا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں لفظ کی بات کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ واضح کیا کہ ایک حرف پر 10 نہیں کیے، مگر تم حرف سے مراد لفظ نہ سمجھنا، حرف سے مراد حرف ہی ہے. اور اندازہ لگائیے کہ قرآن سب سے زیادہ کون پڑھے گا؟ جو حافظ قرآن ہوگا، جن کو حفظ قرآن کی دلچسپی ہوگی، کیونکہ جب وہ قرآن حفظ کرے گا تو سبق یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھے گا. جتنا اس نے یاد کر لیا اسے یاد رکھنے کے لیے بار بار پڑھے گا. یہاں تک کہ رمضان میں اگر وہ قرآن سنائے گا تو رمضان میں قیام اللیل میں تو وہ ایک بار قرآن سنائے گا، مگر اس کا قرآن 10 بار مکمل ہو جائے گا، کیونکہ ایک بار قرآن سنانے کے لیے وہ دن بھر میں کئی مرتبہ اسے دہرائے گا، اسے پڑھے گا. تو صاحب قرآن تو یہ. ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتوں کو جاننے سننے کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی بات آپ کے لیے بالکل نئی ہو یا پہلی بار آپ نے سنی ہو، مگر یاد رہے کہ یہ تو فضیلتوں کی باتیں تھیں. قرآن مجید کی فضیلت میں باقاعدہ اللہ رب العالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قرآن پڑھا کرو. قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تو باقاعدہ 2 سائبان کی طرح یا 2 بادلوں کی طرح یا پرندوں کے 2 جھنڈ کی طرح اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایہ کریں گے. اور پورا قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کی راتوں کی نیند چھینی تھی، میں نے اس کی راتوں کی نیند چھینی تھی، میری وجہ سے یہ رات کو سوتا نہیں تھا، مجھے پڑھتا رہتا تھا. قرآن مجید پڑھنے والے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دنیا میں کسی کو کسی سے رشک کرنے کی اگر اجازت ہے، یاد رہے حسد اور رشک 2 ایک جیسی چیزیں ہیں مگر ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. کسی کی نعمت دیکھ کر اسی طرح کی نعمت چاہنا یہ رشک، کہ اس کو جو اللہ نے دیا ہے وہ برقرار رہے، اللہ اس کو اور بڑھائے، لیکن مجھے بھی ایسی ہی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر دے. یعنی کسی کی نعمت کو ختم کرنے کی تمنا کیے بغیر چاہنا. اگر وہ اچھی نعمت ہے تو اسی طرح کی نعمت چاہنا یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے. اس کو ہم آرزو اور تمنا کہہ سکتے ہیں، رشک. مگر کسی کی نعمت آگ لگ جائے،
بجلی گر جائے، ختم ہو جائے، بہت بڑھ رہا ہے، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، اس کا ضرور چھین لے. یہ کیا ہے؟ حسد ہے. حسد انتہائی زہریلا اور خطرناک گناہ ہے. مگر رشک جو ہے جائز تو ہے، مگر اسلام نے کہا کہ اگر کسی کو رشک کرنا ہے تو وہ دو لوگوں سے رشک کرے. رجل آتاہ اللہ القرآن، اگر کوئی رشک کرنا چاہتا ہے تو اس سے رشک کرے جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ اسے صبح شام پڑھتا ہے، تو رشک کرے کہ میں بھی اس سے زیادہ قرآن پڑھنے والا بن جاؤں. اور دوسرا، اللہ نے جس کو مال دیا ہے اور وہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس سے رشک کرے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ مال دے گا تو میں بھی اسی طرح اللہ کے راستوں میں خرچ کروں گا. تو قابل رشک تو یہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث سنا کر، یاد رہے یہ تو فضیلتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین فی الارض من الناس، لوگوں میں سے کچھ اللہ کی فیملی ہیں. دیکھیے اہل کا لفظ استعمال ہوا، یاد رہے اللہ تعالی لم یلد ہے ولم یولد. فیملی سے مراد اللہ تعالی کی طرح کے افراد نہیں ہیں. مگر آپ کو پتا ہے نا کہ کوئی بزنس کرنے والی کمپنی یا کوئی بھی سروس دینے والی کمپنی اپنے تمام امپلائیز کو ملا کر کیا کہتی ہے کہ یہ ہماری فیملی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بعض لوگوں کو اللہ کا اہل، اللہ کی فیملی قرار دیا ہے. کیا لگتا ہے یہ معمولی بات؟ ان للہ اہلین من الناس، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ کے اہل ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے لوگ. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کو جن لوگوں نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا وہ کن کے والے ہو گئے؟ وہ اللہ والے. یاد رہے کہ ہمارے سماج میں جن لوگوں کو بھی باشرع دیکھا جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ والے. اللہ والے یہ یہیں سے نکلا ہے. دراصل ان کی شکل و صورت دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو قرآن والے لوگ ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ والے. دراصل اللہ والے حدیث کی روشنی میں قرآن والے، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اللہ والے، اہل اللہ، اللہ والے ہیں وہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور حدیث میں یہ لفظ ہے ہم اہل اللہ و خاصۃ، وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص ہیں. اللہ کے، یہ تو فضیلتیں تھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری فضیلتیں جو میں نے بتائی ہیں یا جو بے شمار فضیلتیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں یہ سب ہم حاصل کریں تو نہ ہمیں عمر دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں حالت دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے. ہم قرآن کے بارے میں جہاں بھی ہیں اپنے آپ کو اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو قرآن سے اور مضبوطی سے جوڑنے کی کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت ہوگی کہ اے میرے رب ان لوگوں نے قرآن کو کیا کر رکھا تھا؟ چھوڑ رکھا تھا. ورنہ دنیا میں ہی جو ہماری ذلت ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اقوام کو بلند کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے اقوام کو پستی میں بھی دھکیل دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صاحب قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنے والا، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں، کچھ گزارشات آئی ہیں. ایک بچی ہے، ان کو برین ٹیومر ہے، ان کی سرجری ہونی ہے. ایک اور بچے ہیں کافی ٹائم سے وہ مریض ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے، ان کے دل میں چھید ہے ان کے لیے.
اور اس طرح کے جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے گزارش نہیں بھی کی ہے ان سب کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا کرے، جن کے رزق میں تنگی ہے رب تعالیٰ کشادگی فرمائے، جو جس طرح کی جائز تمنائیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی جائز تمنائیں پوری فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو دنیا میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔